اس مرتبہ ارادہ یہ تھا پوری طرح سے وہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا کہ قرآن مجید کے جو سورہائے قصار ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سورے، ہر روز ایک سورے پہ گفتگو ہو، تاکہ جب حضرات نماز میں وہ سورے پڑھیں تو پھر نماز کی کیفیت بھی دوبالا ہو جائے۔ بہرحال بعد یہ سورہ مبارکہ نصر پیش نظر ہے، اگرچہ ایک مجلس میں اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، مگر کچھ اشارے تو ضرور ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ نصر، اس کے متعلق یعنی یہ سورہ بھی عظیم الشان سوروں میں سے ہے۔ ویسے اس سورے میں کل 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں میں کل 19 لفظ ہیں، 3 آیتیں 19 الفاظ اور 77 یا 79 حروف ہیں، یعنی 77 لیٹرز یا 79 لیٹرز، یعنی 100 بھی نہیں ہے، 100 حرف سے کم، 77 حرف مفسر میبودی کی قرأت کے مطابق، اور 79 حرف جو ہے وہ مورخ مفسر ثعلبی کی قرأت کے مطابق۔ تو یہ 77 لیٹرز یا 79 لیٹرز، ان سے بنے کل 19 ورڈز، اور اس سے بنے 3 سینٹنسز، 3 آیات۔ اتنی مختصر عبارت میں ایک عظیم الشان جہان معنی سمویا ہوا ہے۔ برسوں آپ فکر کرتے رہیں، غواصی کرتے رہیں، اور اس سمندر کی تہ سے موتی چن چن کے لاتے رہیں، تب بھی آپ کا سفر مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہے۔ بس میں چند اشارات کروں گا تاکہ وقت کی محدودیت کے ساتھ گفتگو تمام بھی ہو جائے۔ سورہ مبارکہ نصر کا بظاہر ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب، اے پیغمبر، جب اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد آ جائے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے، یہاں نصر مضاف ہے، اللہ کی طرف مضاف الیہ ہے، نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد، واضح ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی مدد میں بھی بہت فرق۔ اب یہ ہمارے الفاظ تھوڑی ہیں، الفاظ قرآن کے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کے بعد پہلے ایک منظر بیان کیا گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ گروہ داخل ہو رہے ہیں دین خدا میں، تو بس پھر آپ یہ کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سادہ سا ترجمہ تو یہی ہے۔ جو حضرات گہرا تفسیری ذوق نہیں رکھتے ان کے لیے اس سورے سے متعلق 2 باتیں اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب، اس کی تاثیر، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اور میرا خیال ہے کہ مجمع میں بیشتر حضرات وہی ہیں جو عملی اپروچ رکھتے ہیں، پریکٹیکل اپروچ، بہت زیادہ تھیوریٹیکل اپروچ نہیں رکھتے، وہ عملی نسخے چاہتے۔ ایک تاثیر اس کی جو معتبر روایات کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت اگر نماز واجب میں کی جائے، فرض نمازوں میں، تو نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول، فرشتے خوش ہوتے ہیں یہ سورہ سن کے، نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول، یعنی اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، ثواب سے مراد ثواب اخروی تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو سرفرازی نصیب ہوتی ہے، یعنی جب انسان نماز میں سورہ نصر پڑھتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے، اگر انسان نماز میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھے تو خود اس انسان کی، اس مصلی کی، اس مومن کی زندگی میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے اور اسے اس کی زندگی میں فتح نصیب ہوتا ہے۔ اب بھولیے گا نہیں آج کا یہ، کوئی شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہو، کوئی مشکل ہو، اقتصادی مشکل ہو، کاروباری مشکل ہو، اخلاقی مشکل ہو، دشمن ہو کوئی آپ کا، حاسد ہو، آپ نماز پڑھیں واجب، اس میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھیں، یا مستحب نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں کہ پروردگار مجھے حاسدوں کے شر سے بچا، پروردگار مجھے میرے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، پروردگار مجھے کاروبار میں زوال سے محفوظ رکھ۔ جو بھی آپ کی طلب ہو جائز، اسے طلب دل میں لے کر آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر، دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور کس طرح مشکلات پہ آپ فتح پاتے ہیں، دیکھیں اسے۔ اور یہی مسئلہ علمی مسائل میں ہے، کوئی انٹلیکچوئل ایشو ہے، کوئی تھیوریٹیکل پرابلم ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل ایشو ہے، کوئی نظریاتی بحث ہے، آپ خوب ریسرچ کریں، اکیڈمک طریقے سے ریسرچ کریں، جو ظاہری وسائل ہیں وہ سب استعمال کریں، اور اس کے بعد
اصل حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے کہ پروردگار ہم نے تو محنت کر لی, ہم نے ہوم ورک کر لیا, پروردگار اصل حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے, سچ کیا ہے, چاہے وہ فلسفیکل ٹروتھ ہو یا پریکٹیکل لائف کا ٹروتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, نماز حاجت, اور پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کریں. اب یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں, اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا, ذہن روشن ہوگا. یہ ذہن کی روشنی, دل کی روشنی, شرح صدر, سینے کی کشادگی کیا ہوتی ہے؟ علمی گتھی کا سلجھ جانا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں گھٹن ہوتی ہے, جب سمجھ میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دل ہلکا ہو گیا ہے نا. یہ دل ہلکا ہو گیا جب کوئی بات سمجھ میں, کوئی دقیق نقطہ ہے, کوئی بہت ہی پیچیدہ, کوئی بہت ہی مشکل تھیورم ہے اور سالو نہیں ہو رہا ہے, تو دل میں گھٹن ہوتی ہے, مشکل محسوس ہوتی ہے, اور جب وہ سالو ہو جائے تو دل کشادہ ہوتا ہے. محسوس کی یہ بات آپ نے, ذہن تک منتقل ہوئی. یہ جو کسی علمی مسئلے کے کھل جانے سے دل کی کلی کھلتی ہے, اسے عرفان کی اصطلاح میں فتح کہتے ہیں. فتح یعنی کھلنا ہے. تو دل کا دروازہ جب کھلتا ہے انوار الہی کے لیے, اسے کہتے ہیں فتح, اصطلاح علم عرفان میں. اسی لیے جو عرفاء ہیں بعض مشہور, ان کی بعض مشہور کتابیں شروع ہوتی ہیں, اس کا نام ہی ہے فتوح. فتوح فتح کی جمع. آپ سب فتوح لکھ سکتے ہیں, آپ سب حضرات, ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ بعنوان فتوح لکھ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اگر حضور باری میں پہنچے, دست دعا دراز کرے, دست دعا بلند کرے, دامن طلب دراز کرے اور وہ اللہ سے مانگے, تو ممکن نہیں ہے کہ وہ محروم واپس آئے. کچھ نہ کچھ اس طرف سے ملیں گے الطاف الہیہ, اس کو لکھتا چلا. دن تاریخ کے ساتھ, فلاں دن فلاں تاریخ نماز ظہر پڑھ رہا تھا, دل میں یہ بات آئی, وہ لکھ لیجئے. نماز مغرب پڑھ رہا تھا, دل میں یہ روشنی آئی, یہ نقطہ سمجھ میں آیا, یہ فضیلت منقبت سمجھ میں آئی. آپ لکھتے چلے نا. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے فتوح. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ جو فتوحات ہیں یہ فتوحات علمیہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے علماء پر, عرفاء پر اور مومنین پر نازل ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آپ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کر کے ہی آگے بڑھوں کہ یہ تو ہے نماز کے اندر پڑھنا, یعنی الحمد کے بعد کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں. روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ بھی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں اگر ہر نماز کے بعد, صبح, ظہر, عصر, مغرب و عشاء, ہر نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کر لے. اس میں کوئی بہت وقت صرف نہیں ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنے میں 2.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ نہیں, 2.5 سے 3 منٹ. 3 منٹ میں 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے. آپ فرض کیجئے کہ 4 منٹ لگ گئے, 5 منٹ لگ گئے, تو 5 منٹ کیا کوئی بہت بڑا وقت نہیں. لیکن اگر ہر نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرے تو احادیث معصومین میں جو اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ. میں کہتا ہوں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود آثار دیکھیں گے اور آپ خود بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے. سورہ مبارکہ نصر یہ وہ کلیدی مقامات ہیں قرآن کے. اللہ کے نبی تو معجزے دکھاتے تھے اللہ کے اذن سے, اللہ کے طرف سے معین امام تو معجزے دکھاتے تھے. یہ جو علماء, عرفاء, بزرگان, اہل تقوی, اہل اللہ, اولیاء اللہ, اہل عشق, اہل عرفان, ان لوگوں کی زندگیوں میں جو کرامتیں نظر آتی ہیں, ان کرامتوں کی ایک بڑی کلید سورہ نصر ہے. آج یہ بہت بڑا ہدیہ دے رہا ہوں آپ